سعودیہ بیٹھے ایک شخص کو یہ خواب آتا ہے اور اس کے خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو عمرہ کرواؤ۔ اب یہ شخص جس کو خواب آیا یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اس خواب کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے کہ بس ویسے ہی میرا کوئی خیال ہوگا۔ لیکن دوسرے دن دوبارہ اس کو وہی خواب آتا ہے، نہ صرف خواب آتا ہے بلکہ اس میں باقاعدہ طور پر اس شخص کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں اور اس میں اس شخص کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو وہ نمبر تک یاد ہوتا ہے۔ اب جب لگاتار 2 دن تک یہ خواب آیا تو اس کے بعد یہ ایک امام مسجد کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ امام صاحب مجھے 2 دن سے ایک ایسا خواب آ رہا ہے کہ میں کسی شخص کو عمرہ کرواؤں اور میں اس شخص کے بارے میں بالکل نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو تفصیلات مجھے خواب میں بتائی گئی وہ مجھے ابھی تک ویسے کی ویسے یاد ہے۔ یہ خواب سن کے امام صاحب نے کہا اگر آج بھی تمہیں وہی خواب آتا ہے تو تم اس شخص سے رابطہ ضرور کرنا۔ تیسرے دن دوبارہ اس کو وہی خواب آیا اور اس نے اس شخص سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ بھائی جان میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں اور یہ سب کچھ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ دوسری طرف جو شخص تھا وہ اس بات پر ہنسنے لگا، وہ شخص بھی سعودیہ میں ہی موجود تھا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بھلا تمہارے کہنے پر عمرہ کیوں کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کب آپ کے عمرے کا انتظام کروں۔ اب یہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں تو نشہ کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، مجھے اللہ نے کیسے اپنے گھر بلا لیا، لیکن ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، عمرہ میں اسی صورت میں کروں گا کہ جہاں سے تم مجھے لوگے مجھے واپس بھی وہی چھوڑو گے۔ اب یہ شخص جس کو خواب آیا یہ اس بات پر قائم ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اور اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اس کی تمام تر اس شرط کو مانتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنا انتظام کریں، میں آپ کو جلد سے جلد عمرہ کرواؤں گا۔ آخر کار اس شخص کو لیتا ہے اور اس کو عمرے کی ادائیگی کے لیے لے کر چلا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر عمرے کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ جب یہ اس شخص کو دیکھتا ہے تو وہ واقعی میں منشیات کا عادی شخص ہوتا ہے، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے اس طرح سے بلاوا آیا۔ جب عمرے کی تمام تر ادائیگی ہو گئی تو اس شخص نے کہا کہ جانے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2 نوافل اور ادا کر لوں۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ 2 کی جگہ 10 ادا کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اب جب یہ شخص 2 نوافل کے لیے پہلے سجدے میں گیا تو اس کے بعد یہ اس سجدے سے کافی دیر گزر جانے کے بعد اٹھا نہیں۔ کچھ دیر گزر گئی تو اس دوسرے شخص نے سوچا کہ میں پاس جا کر دیکھتا ہوں آخر اتنا لمبا سجدہ سب خیریت ہو، لیکن جیسے ہی پاس گیا اور اس کو ہلکا سا ہاتھ لگایا تو وہ شخص گر گیا اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس جگہ پر جہاں پر ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آخری سانسیں، ہماری روح اسی پاک اور مقدس جگہ پر پرواز کرے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی روح کو پرواز کروایا جس شخص کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ انتہائی شرابیہ، منشیات کا عادی اور انتہائی گندا انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے معاملات کچھ اور تھے۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص کچھ اور تھا۔ اس کے بعد اس کے بے جان جسم کو اس کے گھر تک بھجوایا گیا اور 4-5 دن گزر جانے کے بعد اس شخص نے اس کی بیوہ کو کال کی اور کہا کہ باجی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا شوہر منشیات کا عادی تھا، نشے میں رہتا تھا، آخر آپ کے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی کہ مجھے خواب آیا کہ میں اس کو عمرہ کرواؤں جبکہ میں اس کو جانتا تک نہیں، اور اس کے بعد اس نے اپنی آخری سانسیں بھی اس اللہ کے گھر میں لی، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بیوہ نے جواب دیا کہ بے شک یہ ایک غلط انسان تھا، یہ ہر وقت شراب پیتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، اس کا رویہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا، لیکن ہاں اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی۔ وہ کون سی عادت تھی؟ وہ عادت یہ تھی کہ یہ جب بھی گھر کا راشن لاتا تو ہماری ہی گلی میں ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اس راشن کا لفافہ اس کے گھر کے دروازے پہ رکھ کر اس کے دروازے پر دستک دیتا تھا۔ وہ خاتون باہر نکل کے وہ راشن پکڑتی تھی اور ہر بار اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تیرا خاتمہ خیر پر کرے۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، ہر اس شخص کو دینی چاہیے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں بہت گناہ گار ہے، یا جیسا بھی ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر پر ہی۔ اور یہی شاید اس کی بیوی کا کہنا وجہ تھی کہ اس خاتون کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اس کا خاتمہ ایسی خیر پر ہوا کہ اس کے لیے کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ کہنا کہ یہ برا ہے، یہ گناہ گار ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت برا انسان ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم لوگ کوئی نہیں ہوتے۔
ہر انسان کا یہ معاملہ اللہ اور اس بندے کا ہوتا ہے. اس لیے زمینی خدا جو لوگ بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی زندگی کا اور لوگوں کے گزرے ہوئے دنوں کا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ گندی عادت ہے, یہ نشہ کرتا ہے, یہ فلانا کرتا ہے, اس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہے, تو اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اور بندے کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ پتہ نہیں انسان کو کس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے, اور یہ اللہ کا بلاوا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ اس کی روح اس پاک گھر میں, اس پاک جگہ پر پرواز کرے جس کے لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر پر کرے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.